میں نے آپ کو جتنے پوڈ کاسٹ میں دیکھا، جس جگہ دیکھا، آپ کی یہ مسکراہٹ آپ کا ایک سگنیچر ہے. کیا یہ ہمیشہ ایسی رہتی ہے؟ کوئی غصہ بھی آتا ہے؟ کبھی اسٹریس میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی گوشت کھاتا ہے نا اس کو غصہ بھی آتا ہے. گوشت جو خوراک ہے وہ ایسے مخلوق کی خوراک ہے جو چیر پھاڑ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو اگر میں ویجیٹیرین ہوتا تو مجھے غصہ نہ آتا. گوشت ہمارے مذہب کا حصہ ہے تو کبھی کبھار غصہ آنا یہ نیچرل ہے، تاکہ لوگ آپ کو میٹھا سمجھ کے کھا نہ جائیں. جب بھی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ظلم کر رہا ہو، آپ کو بیجا تنگ کر رہا ہو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اخلاق والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا تھا بنی اسرائیل نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض لوگوں نے طنز کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ کا چہرہ غصے سے بعض دفعہ سرخ ہو جایا کرتا تھا. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. تو مجھے بھی آتا ہے جب کہ کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو. آپ نے بڑی اچھی بات کی، جو گوشت والی بات کی تھی. ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں. جو ایک انٹرنیشنل جو الزامات ہیں، یہ گوشت کھاتے ہیں، یہ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، اس کو ہمارا مذہب جسٹیفائی جو کرتا ہے، یعنی ہم گوشت خور جو ہیں، اس کی مذہب میں جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں، گوشت جو ہے نا انسانی فطرت ہے. آپ میڈیکل سائنس سے اس پر متفق ہے، سارے ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ گوشت انسان کی باڈی کے لیے لازمی حصہ ہے. آپ کو جو منرلز گوشت سے ملتے ہیں، جو پروٹین گوشت سے ملتے ہیں، وہ آپ کو سبزیوں سے نہیں ملتے. سبزی خور کی زندگی میں ایک کمی ہوتی ہے. تو جو مسلم ہے، مذہبی ہے، اس سے آپ یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ ہمیں پرمیشن دیتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. وہ کہتا ہے ساری مخلوق، پوری کائنات میں نے انسان کے لیے بنائی ہے. تو اب میرے لیے تو یہ اتھارٹی کافی ہے کہ قرآن مجھے پرمیشن دیتا ہے کہ ان جانوروں کو تم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو. کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، یہ ساری پرمیشن ہمیں قرآن نے ہمیں بتا دی ہے. تو یہ سوال ہم سے تو بنتا ہی نہیں ہے. ہمیں خدا کو آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ آپ ایک خدا کو کیوں مانتے ہیں، اس کے وجود کی کیا دلیل ہے، قرآن کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. تو جب ہمارے پاس ایک دلیل سے ہم ثابت ہو گیا کہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، اور جس نے اس کتاب کو نازل کیا، تو آگے پھر ہمارے لیے اس کی پرمیشن کافی ہے. تو اب اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ کون سے جانور تم کھا سکتے ہو، کون سے نہیں کھا سکتے. اور اس میں اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے، ظلم سے بچنا بھی ہے. بلا وجہ جانور کو آپ مار نہیں سکتے، ہلاک نہیں کر سکتے. آپ نے کھانا ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں. کاٹنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ چھری کو پہلے تیز کرو اور اس طرح سے اس کے جسم سے خون کو نکالو. یہ ساری ڈیٹیل اللہ نے ہمیں بتا دی.